کریم السلام علیکم ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کے لیے جاتے تو ایک بیوی کو جانے کے لیے قرآن دازی فرما لیا کرتے۔ چنانچہ جنگ مشترک کی روانگی کے لیے قرآن دازی میں میرا نام نکل آیا۔ یہ واقعہ آیات پردہ کی نزول کے بعد کا ہے۔ جب مجھے عماری میں سوار کر کے ساتھ لے گئے تو ہر منزل پر مجھ کو عماری کے ساتھ ہی اونٹ سے اتار لیا کرتے۔ مختصر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فرات کے بعد واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی کوچ کا اعلان فرمایا۔ میں ضروری حاجت کے لیے وہاں سے ایک مقام پر چلی اور لشکر سے دور نکلتی چلی گئی۔ بعد فرات اپنی عماری کے پاس واپس آئی تو دیکھا میرا ہار غائب ہے اور اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں سے واپس ہوئی اور اس کی تلاش میں بہت دیر لگ گئی اور ادھر قافلہ پھر روانہ ہو گیا اور میرے ہودج کو لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ میں اس میں بیٹھی ہوں اٹھا لیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں عورتوں کی غذا کم ہونے کی وجہ سے جسم بھی ہلکا ہی ہوتا تھا۔ مجھ میں بھی اتنا وزن نہ تھا کہ اٹھانے والوں کو کچھ محسوس ہوتا۔ انہوں نے حسب معمول ہی وزن سمجھا اور عماری اٹھا کر اونٹ پر رکھا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ میرا ہار اس کے بعد ملا تو میں اس مقام پر واپس آئی اور یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی کہ ہودج میں جب نہ ملوں گی تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے۔ میں اس انتظار میں سو گئی۔ صفوان ابن معطل جو پہلے سلمی تھے اور بعد میں زکوانی ہو گئے، وہ لشکر کے پیچھے تھے۔ وہ صبح کو میرے پاس پہنچے اور مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ پردہ کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو وہیں بٹھا کر اس کا ایک پہلو دبائے رہے۔ میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل چلنے لگے، اور دوپہر کو جب قافلہ آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو ہم ان سے جا ملے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بن سلول میرے اوپر تہمت لگا بیٹھے، اور وہ تہمت لگانے والوں کا سردار تھا۔ اس نے صفوان کے ساتھ مجھ پر تہمت لگائی۔ چنانچہ جب لوگ مدینہ پہنچ گئے اور میں 1 مہینہ تک بیمار رہی اور وہ بہتان برابر لوگوں میں گشت کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بیماری میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول مجھ سے دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس سے قبل اگر میں بیمار ہوئی تو خاص دلچسپیاں میری طرف معزول رہا کرتے تھے، مگر اب کے بار صرف سلام کرتے اور واپس چلے جاتے۔ میں بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ایک رات والدہ مستر اور میں رفع حاجت کے لیے گئے۔ ہم لوگ میں پہل مکانات کے اندر پاخانہ بنانے کا دستور نہ تھا، اس لیے ہم لوگ پاخانہ کے لیے عموماً رات کو ہی جایا کرتے تھے۔ میں اور مستر چلے جا رہے تھے کہ ان کا پیر چادر میں الجھا اور وہ جا گری تو کہنے لگی، میرے مستح۔ میں نے یہ سن کر کہا، تم نے بری بات کہی، وہ تو بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم کو نہیں معلوم کہ اس نے تم پر
تہمت لگائی ہوئی ہے۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ گھر آئی اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ تم کیسی ہو؟ میں نے کہا مجھے میرے میکے بھجوا دیجیے، میں چاہتی تھی کہ گھر جا کر واقعہ کی تصدیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور میں نے گھر آ کر اپنی ماں سے واقعہ دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم ان افواہوں کی پرواہ نہ کرو۔ حسین عورتوں کی سوتنیں اگر اس سے اس کا شوہر محبت کرتا ہے تو اسی طرح کی باتیں اڑایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو سوتنوں کی اڑائی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ پھر روتی رہی، رات بھر روتی رہی اور قطعاً نیند نہ آئی۔ لیکن نزول وحی میں جب دیر ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات معلوم تھے کہ ان کو مجھ سے کتنی محبت ہے، لہٰذا کہنے لگے میں تو آپ کی سب بیویوں کو نیک سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بریرہ سے دریافت کر لیا جائے۔ چنانچہ بریرہ سے دریافت کیا۔ اس نے کہا میں نے ان کی کوئی بات عیب والی نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ کم سینے کی وجہ سے آٹا گون کر سو جاتی ہے، مگر آٹے کو بکریاں کھا جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت خطبے میں دعا کی اور عبداللہ ابن سلول کو برا کہا اور فرمایا آیا کوئی ہے جو اس شخص کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے اہل کی طرف سے اذیت پہنچائی ہے میری مدد کرے؟ نجدہ میرے گھر والے تو نیک ہے اور وہ بھی نیک ہے جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے، وہ صرف میرے سامنے ہی گھر میں آتا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کو انجام دوں گا اگر وہ اس قبیلے کا ہے تو اس کا گردن اڑاؤں گا، اور اگر قبیلہ بنی حضرت کا ہے تو جو حکم ہو بجلاؤں۔ یہ سن کر سعود بن عبادہ سردار قبیلہ خرج کا کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑے نیک آدمی تھے، مگر ان کی رگ حمیت جوش میں آ گئی اور کہا خدا کی قسم تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ تم اتنی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو کہ اس کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ بس خرج اور اس دونوں قبیلے آپس میں بگڑنے لگے اور لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اتر کر جھگڑا ختم کرا دیا۔ جب خاموشی چھا گئی اور میں ان واقعات سے 2 رات اور 2 دن برابر روتی رہی اور یہ حال ہو گیا کہ سوچنے لگی کہ کہیں کلیجہ باہر نہ نکل آئے۔ میرے والدین میرے پاس موجود تھے اور میں برابر روتی رہی کہ ایک انصاری عورت آئی اور وہ میرے ساتھ رونے لگی۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے 1 مہینے تک میرے پاس نہ بیٹھے تھے اور اب تک اس کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ
تمہارے متعلق یہ اطلاع ملی ہے۔ اگر نیک ہو تو خدا خود عالم ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم نے یہ فعل کیا ہے تو خدا سے توبہ کرو اور معافی مانگو، اس لیے کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو خدا عالم بخش دیتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ہی ایک لمحے کے لیے میرے آنسو تھم گئے اور میں نے اپنے والد سے کہا، میری طرف سے آپ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ پھر میں نے والدہ سے یہ کہا۔ انہوں نے بھی معذرت ظاہر کی۔ چنانچہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے پر تیار ہوئی، حالانکہ میں اس وقت بھی کم سن تھی۔ اور قرآن بھی نہ پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا، نجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سن لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یقین بھی آ گیا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو اچھا بھی کہہ دوں اور اللہ تعالیٰ میری اچھائی کو جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہ مانیں گے، اور اگر میں مان لوں کہ میں بری ہوں اور خدا عالم میں یہ بات ہے تو نزد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا سمجھیں گے، اور خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ صبر ہی بہترین شے ہے، اور میرا رب ابھی اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ کہہ کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کروٹ لے لی۔ مجھے پوری امید تھی کہ خدا عالم میری نیکی کی تصدیق فرما دے گا، مگر یہ تصور بھی نہ تھا کہ اس سلسلے میں وحی نازل ہو جائے گی، اور نہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتی تھی میرا ذکر قرآن مجید میں بھی ہو سکے گا، بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اس قسم کا خواب آئے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خواب دیکھ لے گا کہ میرے اوپر سے شکوک ختم ہو جائیں گے۔ اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تشریف رکھے ہوئے تھے اور گھر والے بھی موجود تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جیسے کیفیت طاری ہوئی اور تمام جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا، اور جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمائے، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری نیکی کی تصدیق فرما دی۔ میری ماں نے کہا، کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرو، مگر میں نے کہا، خدا کی قسم میں صرف اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما کسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المرء منهم المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان باندھے ہیں تم ہی میں سے ہے، ایک گروہ ہے۔ اس واقعہ کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے، اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا
بڑا حصہ اپنے سر لیا، اس کے لیے تو بڑا عظیم عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہ وہ یہ صاف اور صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔